دیکھو بچوں، آج ہم اردو پڑھانے جا رہے ہیں۔ اردو میں ہم آج ڈرامہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ ڈرامہ ادب کی اہم ترین اصناف میں شمار ہوتا ہے۔ ڈرامہ کی اولین تعریف یونان کے مشہور و معروف فلاسفر ارسطو کی بوتیکا سے حاصل ہوتی ہے۔ ارسطو نے ڈرامے کو کسی عمل کی نقالی سے تعبیر کیا ہے۔ ڈرامہ بذات خود زندگی نہیں مگر انسانی زندگی کو پیش کرنے کا ذریعہ ہے۔ ارسطو کے مطابق ڈرامہ زندگی کی ایسی نقل ہے جو اداکاروں کے ذریعے دیکھنے والوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ ڈرامہ میں پلاٹ، کردار، مکالمہ، تصادم، مرکزی خیال، آغاز و نقطہ عروج ہوتا ہے۔ جسمانی اعضاء کی حرکت، رقص اور موسیقی بھی ڈرامہ کے لیے ضروری ہے۔ اردو میں سلطان واجد علی شاہ پہلے ڈرامہ نگار ہیں۔ اس کے بعد امانت لکھنوی، آغا حشر کشمیری اور امتیاز علی تاج نے ڈرامے لکھے ہیں۔ جدید دور میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر بھی ڈرامے نشر ہوتے ہیں۔ کرشن چندر، سعادت حسن منٹو، احمد عباس، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی اور شوکت تھانوی نے اردو ڈرامے لکھے ہیں۔ ڈرامہ ادب کی اہم ترین جو ادب ہے، اس میں یہ ایک اہم ترین اصناف میں شمار ہوتا ہے۔ اصناف صنف کی جمع ہے۔ ڈرامہ کی اولین تعریف، سب سے پہلے ڈرامہ کی تعریف یونان کے ایک مشہور و معروف فلاسفر جس کا نام ارسطو کی بوتیکا سے حاصل ہوتا ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے بوتیکا، وہیں سے اس کا معنی معلوم ہوتا ہے۔ ارسطو نے ڈرامے کو، جو ارسطو تھا اس نے ڈرامے کو کسی عمل کی نقالی، عمل کام کو کہتے ہیں، نقالی مطلب ہے نقل کرنا سے تعبیر کیا ہے، جو ہم کسی کی نقل کرتے ہیں۔ ڈرامہ بذات خود زندگی نہیں، یہ ایک زندگی نہیں ہے مگر انسانی زندگی کو پیش کرنے کا ذریعہ ہے۔ کسی بھی انسان کو ہم جو کوئی بھی انسان ہو، اس کی زندگی میں کوئی واقعہ پیش آیا ہو، اسی کو ہم ڈرامہ بناتے ہیں۔ ارسطو کے مطابق ڈرامہ زندگی کی ایسی نقل ہے۔ ارسطو نے کہا ہے کہ ڈرامہ جو ہے جو زندگی کی ایسی نقل ہے جو اداکاروں کے ذریعے دیکھنے والوں کے سامنے پیش کی جاتے ہیں۔ جس سے ہم ڈرامہ ریڈیو میں سنتے ہیں یا ٹی وی میں دیکھتے ہیں، وہ اداکار ہوتے ہیں، وہ خود جنہوں نے جو ڈرامہ لکھا ہے وہ اس میں نہیں ہوتے، جو اداکار ہوتے ہیں وہی اس ڈرامے کو پیش کرتے ہیں۔ ڈرامے میں پلاٹ بھی ہوتا ہے، کردار بھی ہوتا ہے، مکالمہ بھی ہوتا ہے، تصادم بھی ہوتا ہے، مرکزی خیال، آغاز و نقطہ عروج بھی ہوتا ہے۔ جسمانی اعضاء کی حرکت، جسم میں جو بھی اعضاء ہے، جسم کے حصے ہی، ان کی حرکت اور رقص اور موسیقی بھی ڈرامے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس وجہ سے ڈرامے کا لطف زیادہ آتا ہے، دیکھنے والوں کو مزہ آتا ہے۔ اردو میں سلطان واجد علی شاہ پہلے ڈرامہ نگار ہیں۔ سب سے پہلے واجد علی شاہ نے ڈرامہ لکھا ہے۔ اس کے بعد واجد علی شاہ کے بعد امانت لکھنوی نے بھی ڈرامے لکھے، آغا حشر کشمیری نے بھی ڈرامے لکھے اور امتیاز علی تاج نے بھی ڈرامے لکھے۔ جدید دور میں، آج کے دور میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر بھی ڈرامے نشر ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن پر بھی ہم ڈرامے دیکھتے ہیں اور ریڈیو پر بھی ہم ڈرامے سنتے ہیں۔ آج کے دور میں، جدید دور میں جو بھی ڈرامہ نگار ہیں ان کے نام ہیں کرشن چندر ہے، سعادت حسن منٹو، احمد عباس، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی اور شوکت تھانوی نے بھی اردو ڈرامے لکھے ہیں۔ اس ڈرامے میں میں نے کچھ واحد اور جمع بھی الگ الگ لکھے ہیں۔ صنف کا جمع ہے اصناف، تعریف کا جمع ہے تعریفیں، حرکت کا جمع ہے حرکات، ڈرامہ کا جمع ہے ڈرامے، اور کچھ الفاظ کے معنی بھی لکھے ہیں۔ عمل کو کام کو کہتے ہیں، تصادم ٹکر ہونا، نقطہ عروج کمال، نقالی نقل کرنے کا پیشہ۔